کبھی سوچا ہے کہ جب خدائی حکمت اور دنیاوی طاقت ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تاریخ میں ایک ایسی ہی بڑی زبردست اور لازوال داستان موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کی۔ یہ صرف دو حکمرانوں کی ملاقات نہیں تھی، بلکہ یہ دو الگ الگ دنیاؤں، دو مختلف سوچوں اور طاقت کے دو مختلف پیمانوں کا ایک ناقابل فراموش ٹکراؤ تھا۔ اور یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کی بالکل بنیاد ہے۔ اس کا جواب ہمیں صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں سناتا، بلکہ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ لیڈرشپ، ایمان اور اصل طاقت کا مطلب آخر ہوتا کیا ہے۔ تو آئیے اس شاندار کہانی میں اس سوال کا جواب مل کر تلاش کرتے ہیں۔ تو چلیے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں پہلے ایک ایسے بادشاہ کی سلطنت میں جانا ہوگا جس کی مثال نہ تاریخ میں پہلے کبھی ملی اور نہ بعد میں کبھی آئے گی۔ کہانی کا آغاز حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بادشاہت سے ہوتا ہے جو اپنے آپ میں ہی ایک معجزہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت وہ بہت ہی منفرد تھی۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھے بلکہ اللہ کے نبی بھی تھے، یعنی ان کے پاس دنیاوی اختیار کی طاقت تو تھی، لیکن ساتھ ہی انہیں اللہ کی طرف سے وہ روحانی رہنمائی اور حکمت بھی ملی تھی جو کسی اور حکمران کے پاس ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ذرا سوچیں تو صحیح، ایک ایسا بادشاہ جس کے حکم پر ہوائیں چلتی تھیں اور ان کا تخت اڑا کر لے جاتی تھیں، جنات کے لشکر تھے جو ان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، اور کمال کی بات تو یہ کہ وہ پرندوں اور جانوروں تک کی زبانیں سمجھتے تھے۔ یہ کوئی عام بادشاہت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسی سلطنت تھی جو معجزوں پر چلتی تھی اور جہاں ہر طرف بے مثال انصاف اور حکمت کا راج تھا۔ اتنی بڑی اور عظیم الشان سلطنت میں کہانی کا رخ موڑنے والا ایک بہت ہی چھوٹا سا، ایک غیر متوقع کردار تھا، ایک پرندہ جو ایک ایسی خبر لاتا ہے جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتی ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت سلیمان اپنے لشکروں کا جائزہ لے رہے تھے، جن میں انسان، جنات اور پرندے سب شامل تھے۔ سب اپنی اپنی جگہ موجود تھے سوائے ایک کے، اور وہ تھا ہدہد۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ کیسا نظم و ضبط ہوگا اس سلطنت کا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ بھی غائب ہو تو فوراً پتہ چل جائے۔ اور جب وہ ہدہد واپس آیا تو وہ ایک ایسی خبر لایا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے بتایا، میں سبا کی سرزمین سے ایک پکی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک عورت کی حکومت ہے، اس کا تخت بہت ہی شاندار ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اور اس کی پوری قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتی ہے۔ بس اس ایک خبر میں ایک نئی تہذیب، ایک طاقتور ملکہ اور عقیدے کا ایک بہت بڑا ٹکراؤ سامنے آ گیا۔ اب دیکھیں، کوئی بھی عام بادشاہ ہوتا تو کیا کرتا؟ سیدھا فوج بھیج دیتا، لیکن حضرت سلیمان نبی تھے، انہوں نے اپنی حکمت سے کام لیا۔ انہوں نے اسی ہدہد کے ہاتھ ایک خط بھیجا۔ یہ کوئی جنگ کا اعلان نہیں تھا، بلکہ یہ ایمان کی دعوت تھی، ایک سچے خدا کی طرف بلانے کا ایک پیغام۔ تو اب گیند تھی ملکہ سبا کے کورٹ میں۔ کہانی کا مرکز حضرت سلیمان کے دربار سے نکل کر سیدھا ملکہ کے محل پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ اس عجیب و غریب اور غیر معمولی پیغام کا جواب کیسے دیتی ہیں۔ اور ملکہ بلقیس کوئی عام حکمران نہیں تھی، وہ بہت سمجھدار اور ذہین تھیں۔ انہوں نے فوراً کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اپنے سارے وزیروں اور مشیروں کو اکٹھا کیا تاکہ سب سے صلاح مشورہ کر کے کوئی قدم اٹھایا جائے۔ یہ ان کی بہترین قائدانہ صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہاں ہمیں دونوں حکمرانوں کی سوچ کا فرق صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف حضرت سلیمان تھے جن کا پیغام بالکل سیدھا تھا، یہ ایک ایمان کا امتحان تھا۔ دوسری طرف ملکہ بلقیس تھیں جو سفارتکاری میں ماہر تھیں۔ ان کی حکمت عملی کردار کا امتحان لینے کی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ قیمتی تحفے بھیج کر حضرت سلیمان کے ارادوں اور ان کی دولت کا اندازہ لگایا جائے۔ لیکن جب یہ بیش قیمت تحفے حضرت سلیمان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے صاف فرما دیا، کیا تم لوگ مجھے مال و دولت سے متاثر کرنا چاہتے ہو؟ ارے جو کچھ میرے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ اس سب سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اس ایک جواب نے ساری بات واضح کر دی کہ اس بادشاہ کی طاقت کا سرچشمہ دنیاوی دولت ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، تو ملکہ کی پہلی چال تو کام نہیں آئی۔ اب انہوں نے خود حضرت سلیمان سے ملنے کا فیصلہ کیا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت سلیمان طاقت کا ایک ایسا مظاہرہ کرنے والے تھے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو ہوا یہ کہ حضرت سلیمان نے اپنے بھرے دربار سے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے میرے پاس لے آئے؟ ایک عالم نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے اسے لا سکتا ہوں، اور اگلے ہی لمحے ملکہ سبا کا وہ عظیم الشان تخت جو ہزاروں میل دور تھا حضرت سلیمان کے سامنے موجود تھا۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ تخت میں تھوڑی تبدیلی کر دو تاکہ ملکہ کی ذہانت کو پرکھا جا سکے۔
جب ملکہ بلقیس دربار میں حاضر ہوئیں تو ان سے جو پہلا سوال پوچھا گیا وہ بہت کمال کا تھا۔ ان کو بدلا ہوا تخت دکھا کر پوچھا گیا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ یہ ایک سیدھا سوال نہیں تھا، یہ ایک گہری آزمائش تھی جس کا مقصد ان کی سمجھ بوجھ کو جانچنا تھا۔ ملکہ کا جواب سنیے کتنا ذہانت بھرا تھا۔ انہوں نے سیدھا ہاں یا نہ نہیں کہا، بلکہ کہا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ وہی ہے۔ اس جواب نے ظاہر کر دیا کہ انہوں نے تخت پہچان تو لیا ہے، لیکن وہ اس بات پر بھی حیران ہیں کہ بھلا یہ یہاں آ کیسے سکتا ہے۔ کیا کمال کا سفارتی اور ذہین جواب تھا۔ لیکن یہ تخت والا معاملہ تو صرف ایک ٹریلر تھا، اصل آزمائش اور حتمی انکشاف تو ابھی باقی تھا، اور وہ ہونا تھا شیشے کے ایک انوکھے محل میں۔ ملکہ کو ایک ایسے محل میں مدعو کیا گیا جس کا فرش، آپ سوچیں ذرا، پورا شفاف شیشے کا بنا تھا، اور اس شیشے کے نیچے صاف پانی بہہ رہا تھا۔ یہ اس زمانے کی ٹیکنالوجی اور کاریگری کا ایک ایسا شاہکار تھا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب ظاہر ہے جب ملکہ نے یہ دیکھا تو انہیں لگا کہ یہ تو پانی کا ایک گہرا تالاب ہے۔ انہوں نے فطری طور پر اسے پار کرنے کے لیے اپنا لباس تھوڑا اوپر اٹھایا تاکہ وہ بھیگے نہ۔ یہ لمحہ دکھاتا ہے کہ وہ بصری دھوکہ کتنا حقیقی لگ رہا تھا۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا۔ حضرت سلیمان نے انہیں بتایا کہ یہ پانی نہیں، یہ تو شیشے سے جڑا ہوا ایک محل ہے، اور اس ایک جملے نے ملکہ کی پوری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ انہیں احساس ہو گیا کہ جس طاقت کا وہ سامنا کر رہی ہیں وہ دولت یا فوج کی طاقت نہیں، بلکہ یہ علم، حکمت اور اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ اس ایک تجربے کے بعد ملکہ بلقیس کو سب کچھ سمجھ آ گیا۔ انہوں نے اپنی مادی طاقت کی حقیقت دیکھ لی اور فوراً اعلان کیا، اے میری رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ تو بس جب ملکہ نے ایک ایسی حکمت اور طاقت دیکھی جو ان کی اپنی سلطنت اور سمجھ سے بہت آگے تھی، تو انہوں نے مان لیا کہ ایک سچائی ہے جو دنیاوی بادشاہت سے کہیں زیادہ بڑی اور حقیقی ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت ہی بنیادی اور اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے کہ حقیقی طاقت آخر ہے کیا؟ دنیاوی تخت و تاج، دولت اور فوج، یا پھر اس ایک ذات کے آگے سر جھکانے میں جو تمام جہانوں کی خالق اور مالک ہے؟ یہ کہانی ہمیں حقیقی طاقت کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تاریخ میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف وقت گزاری کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہماری سوچ اور سمجھ کی حدوں کو چیلنج کر دیتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی قدیم اور طاقتور قصے کی گہرائی میں اتریں گے، ایک ایسے کارنامے کی داستان جو بظاہر بالکل ناممکن لگتا تھا۔ ذرا تصور کریں، ایک عظیم بادشاہ کی بھری مجلس میں یہ سوال گونجتا ہے۔ یہ صرف ایک حکم نہیں تھا، بلکہ یہ طاقت، علم اور ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان تھا جس کا نتیجہ تاریخ بدلنے والا تھا۔ تو چلیں ملتے ہیں اس کہانی کے دو اہم ترین کرداروں سے۔ ایک طرف ہیں حکمت اور اختیار کے مالک بادشاہ سلیمان، اور دوسری طرف ہیں سبا کی سرزمین پر حکومت کرنے والی بے حد ذہین اور دولت مند ملکہ، جنہیں ہم بلقیس کے نام سے جانتے ہیں۔ ان دونوں حکمرانوں میں بہت بڑا فرق تھا۔ بادشاہ سلیمان کی طاقت کا ذریعہ کوئی مادی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ حکمت اور روحانی طاقت تھی جس سے وہ انسانوں، جنات اور یہاں تک کہ فطرت پر بھی حکومت کرتے تھے۔ دوسری طرف ملکہ بلقیس کی طاقت ان کی بے پناہ دولت اور دنیاوی ذہانت پر قائم تھی، اور سب سے بڑا فرق تھا ان کے عقائد کا، جو انہیں بالکل الگ دنیاؤں کا باسی بناتا تھا۔ جب بادشاہ سلیمان کو ملکہ بلقیس اور ان کی قوم کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے ملکہ کو ایک پیغام بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور بس یہیں سے اس حیران کن واقعے کی شروعات ہوتی ہے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ دیکھیں، یہ کوئی عام شاہی خط نہیں تھا جس میں دوستی یا تجارت کی کوئی پیشکش ہو۔ یہ تو ایک روحانی اور سفارتی دعوت نامہ تھا جس میں ملکہ کو ایک ایسی حقیقت کی طرف بلایا جا رہا تھا جو ان کی اپنی سمجھ اور طاقت سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ بادشاہ سلیمان صرف یہ نہیں دکھانا چاہتے تھے کہ وہ کتنے طاقتور ہیں، نہیں، وہ ایک ایسی نشانی سامنے رکھنا چاہتے تھے جو دنیا کی سمجھ سے ہی باہر ہو، ایک ایسا ثبوت جسے دیکھ کر عقل بھی ماننے پر مجبور ہو جائے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے ہی دربار کو ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ تو پھر وہ امتحان تھا کیا؟ بادشاہ نے اپنے درباریوں کے سامنے آخر ایسا کیا چیلنج رکھا جو بظاہر ناممکن لگ رہا تھا؟ سوال بہت سادہ تھا، لیکن اس کا جواب سمجھ سے باہر تھا۔
ملکہ کا وہ شاندار تخت جو ان کی طاقت کی نشانی تھا، سینکڑوں میل دور تھا اور اسے ان کے پہنچنے سے پہلے یروشلم لانا تھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کا تو کوئی مادی حل موجود ہی نہیں تھا۔ اب اس ناممکن سے چیلنج کے جواب میں دو بہت مختلف پیشکشیں سامنے آئیں۔ پہلے ایک بہت طاقتور جن نے اپنی جسمانی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ چند گھنٹوں میں یہ کام کر دے گا، لیکن پھر ایک ایسا شخص آگے آیا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی روحانی بصیرت اور علم، اور اس نے کہا میں اسے آپ کے پاس پلک جھپکتے میں لے آؤں گا۔ ایک طرف تھی جسمانی طاقت تو دوسری طرف علم کی روحانی طاقت۔ آئیے ذرا اس دوسری ناقابل یقین پیشکش پر غور کریں، پلک جھپکتے میں۔ یہ صرف ایک محاورہ نہیں تھا، یہ تو وقت اور فاصلے کے ہر قانون کو توڑ دینے کا ایک حیران کن دعویٰ تھا۔ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری ایک پلک جھپکنے میں صرف 100 سے 400 ملی سیکنڈ لگتے ہیں، مطلب اتنا کم وقت کہ ہمارا دماغ ٹھیک سے اسے سمجھ بھی نہیں پاتا، اور دعویٰ یہ تھا کہ سینکڑوں میل کا فاصلہ اتنے ہی وقت میں طے ہو جائے گا۔ اور پھر یہ ہو گیا، ایک لمحے کی خاموشی، ایک پلک کا جھپکنا، اور تخت بادشاہ سلیمان کے سامنے موجود تھا۔ کوئی شور نہیں، کوئی دھماکہ نہیں، بس ایک آن میں ناممکن ممکن ہو چکا تھا۔ یہ ایک خالص معجزہ تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سب کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ صرف طاقت دکھانے کے لیے تھا؟ نہیں۔ اب کہانی کا اصل اور سب سے گہرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ جب ملکہ بلقیس دربار میں حاضر ہوئیں اور اپنے اس تخت کو دیکھا تو ان کا رد عمل ان کی گہری ذہانت کا ثبوت تھا۔ انہوں نے سیدھا یہ نہیں کہا کہ یہ میرا تخت ہے، بلکہ کہا گویا یہ وہی ہے۔ اس ایک جملے میں ان کی حیرت بھی تھی اور اس حقیقت کا اعتراف بھی کہ وہ کسی مافوق الفطرت واقعے کا سامنا کر رہی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ملکہ ایک گہرے ذہنی اور روحانی سفر سے گزری۔ پہلے انہیں اس ناممکن امتحان کا سامنا کرنا پڑا، پھر انہوں نے اس کے پیچھے کی عظیم طاقت کو پہچانا، اور آخرکار انہوں نے ایک نئی حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ اس ایک معجزے نے ان کا نقطہ نظر ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ تو اس پوری داستان کا سب سے اہم سبق یہی ہے، یہ تخت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے کا مقابلہ نہیں تھا، یہ حکمت اور روشن خیالی کا ایک ایسا مظاہرہ تھا جس کا مقصد کسی چیز کو نہیں بلکہ ایک ذہین اور طاقتور ملکہ کے ذہن اور دل کو بدلنا تھا۔ اور آخر میں یہ قدیم کہانی ہم سب کے لیے ایک گہرا اور لازوال سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اصل طاقت کس چیز میں ہے؟ چیزوں کو اور لوگوں کو کنٹرول کرنے میں، یا کائنات کے گہرے سچ کو سمجھنے اور اسے تسلیم کرنے کی صلاحیت میں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ہزاروں سال پہلے تھا۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو کچھ حکمران اپنی طاقت سے پہچانے جاتے ہیں، کچھ اپنی فتوحات سے، لیکن بہت کم ایسے ہیں جنہیں ان کی حکمت اور دانائی کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی عظیم ملکہ بلقیس کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسی حکمران جو ذہانت اور دور اندیشی کی ایک روشن مثال ہیں۔ تو چلیے اس پوری بات کو ایک سوال سے شروع کرتے ہیں جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ کسی حکمران کا یا کسی بھی لیڈر کا اصل امتحان آخر ہوتا کیا ہے؟ کیا یہ جنگ کے میدان میں طاقت دکھانا ہے، یا پھر مشکل وقت میں سمجھداری سے فیصلے کرنے کی صلاحیت؟ اچھا، اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ملکہ بلقیس کی سلطنت کو سمجھنا ہوگا، سبا کی وہ سرزمین جہاں ان کی حکومت تھی۔ دیکھیں، یہ کوئی معمولی ریاست نہیں تھی، یہ ایک ایسی سلطنت تھی جس کے پاس بے پناہ دولت تھی، مکمل خود مختاری تھی اور زبردست طاقت تھی۔ ان کا اثر و رسوخ دور دور تک پھیلا ہوا تھا اور ان کی خوشحالی کی تو مثالیں دی جاتی تھیں۔ تو سوال یہ ہے کہ سبا کی اس طاقت کے ستون کیا تھے؟ ایک تو یہ کہ ان کی حکومت مکمل طور پر آزاد تھی، دوسرا بین الاقوامی تجارت اپنے عروج پر تھی جس سے سلطنت میں دولت کی ریل پیل تھی، ان کے پاس ایک بہت ہی طاقتور اور وفادار فوج تھی، اور سب سے بڑھ کر ملکہ کو ان کے عوام بے حد عزت دیتے تھے، جو کسی بھی ریاست کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتا ہے۔ سب کچھ مستحکم اور قابو میں تھا جب ایک غیر متوقع پیغام نے آ کر سب کچھ بدل دیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے ملکہ کی قیادت کا اصل امتحان لینا
یہ خط ایک غیر ملکی بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا تھا۔ اب یہ کوئی عام سفارتی خط نہیں تھا، بلکہ ایک بہت گہرا سیاسی اور روحانی چیلنج تھا جس نے ملکہ کے اختیار اور ان کے عقائد دونوں کو براہ راست للکارا تھا۔ اور یہیں سے ملکہ بلقیس کی حکمت کا پہلا امتحان شروع ہوتا ہے۔ سوچئے، کوئی بھی ایسا حکمران جو تکبر اور غصے میں آ کر فیصلہ کرتا، وہ شاید اپنی پوری سلطنت کو تباہی کے دہانے پر لے جاتا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ملکہ بلقیس ایک بہت نازک دوراہے پر کھڑی تھیں۔ ایک طرف تکبر کا راستہ تھا، یعنی غصے میں آ کے جارحیت سے جواب دینا، جنگ اور تباہی کا خطرہ مول لینا اور جذبات میں بہہ کر فیصلہ کرنا۔ دوسری طرف حکمت کا راستہ تھا، اپنے مشیروں سے صلاح لینا، پہلے سفارتکاری کو موقع دینا اور صبر کے ساتھ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ اور سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ انہوں نے کون سا راستہ چنا۔ ان کا پہلا قدم حکم دینا نہیں تھا، بلکہ مشورہ کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے تمام سرداروں اور مشیروں کو اکٹھا کیا اور پوری صورتحال ان کے سامنے رکھی۔ یہ ایک ایسی قیادت کی نشانی ہے جو آمریت پر نہیں بلکہ مشاورت پر یقین رکھتی ہے، اور یہ آج کے لیڈرز کے لیے واقعی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ مشورے کے بعد ملکہ بلقیس نے ایک اور غیر معمولی فیصلہ کیا۔ انہوں نے صرف تحفے بھیجنے یا صفیوں پر انحصار کرنے کے بجائے خود سچائی کی تلاش میں نکلنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بہادرانہ قدم تھا۔ ان کا موقف بالکل واضح تھا، صرف خبریں اور تحفے کافی نہیں، مجھے اس سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا۔ یہ چیز ان کی فکری جرت اور علم کی پیاس کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے خود حقیقت کا سامنا کرنا چاہتی تھیں۔ تو اب چلتے ہیں اس ملاقات کی طرف جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچیں تو یہ کسی کی ہار یا جیت کا لمحہ نہیں تھا، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ دو عظیم ذہنوں کی ملاقات تھی۔ وہاں پہنچتے ہی ان کا پہلا امتحان ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے اپنے تخت جیسا ہی ایک تخت بنوایا، اس میں کچھ تبدیلیاں کی اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ مقصد یہ دیکھنا تھا کہ کیا وہ اس چھپی ہوئی حقیقت کو پہچان پاتی ہیں یا نہیں، اور ان کا جواب ان کی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ انہوں نے فوراً پہچان لیا اور کہا، لگتا ہے یہ ویسا ہی ہے۔ ان کے اس محتاط لیکن بالکل درست جواب نے دربار میں موجود سب لوگوں کو ان کی فراست کا قائل کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا اور شاید زیادہ مشہور امتحان سامنے آیا۔ ایک ایسا محل جس کا فرش شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا اور نیچے پانی بہہ رہا تھا، تو دور سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ پانی ہی ہو۔ یہ امتحان ان کے تحمل اور حقیقت و فریب میں فرق کرنے کی صلاحیت کو پرکھنے کے لیے تھا۔ جب انہوں نے فرش کو پانی سمجھ کر اپنے کپڑے اٹھائے تو یہ کوئی احمقانہ حرکت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسی شان و شوکت کا اعتراف تھا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ان کا رد عمل حیرت کا ضرور تھا، لیکن ساتھ ہی اس میں ایک عاجزی بھی تھی، یہ ماننے کی عاجزی کہ وہ ایک ایسی حکمت اور طاقت کا مشاہدہ کر رہی ہیں جو ان کی اپنی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ ان تمام تجربات کے بعد ملکہ بلقیس ایک نتیجے پر پہنچیں۔ یہ نتیجہ ان کے سفر کا نچوڑ تھا اور ان کی حکمت کی معراج بھی۔ یہاں ہمیں حکمت کی اصل تعریف سمجھ آتی ہے۔ حکمت صرف ذہانت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس عاجزی کا نام ہے کہ جب کوئی اپنے سے بڑی سچائی کو دیکھے تو اسے پہچان لے اور اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر اسے قبول کر لے۔ ان کا آخری فیصلہ فتح یا شکست کا نہیں تھا، بلکہ ایک روشن خیال، قبولیت کا تھا۔ انہوں نے اس سچائی کو تسلیم کر لیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام پیش کر رہے تھے، اور اسی فیصلے نے تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ کے لیے ایک دانا حکمران کے طور پر امر کر دیا۔ تو آخر میں یہ کہانی ہم سب سے ایک سوال کرتی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر کوئی طاقت اور غلبے کو اہمیت دیتا ہے، وہاں ایک بڑی سچائی کے سامنے حکمت کی بنیاد پر جھک جانے کا انتخاب کرنے میں کتنی طاقت ہو سکتی ہے؟